اللہ الرحمن الرحیم. انٹرنیشنل کونسل آف آرٹس کینیڈا کے زیر اہتمام آج ہم لوگ یہاں اس آن لائن مشاعرے میں جمع ہوئے ہیں اپنے ایک بہت ہی محترم ڈاکٹر سعید وارثی صاحب کو یاد کرنے کے لیے. ڈاکٹر سعید وارثی صاحب سے آپ میں سے بہت سارے لوگ واقف ہیں. ڈاکٹر سعید وارثی صاحب ایک ہمہ جہت شخصیت تھے، بہت خوبصورت لب و لہجے کے شاعر، سچے عاشق رسول اور ایک بہترین سماجی کارکن، بلکہ سماجی رہنما کہا جائے تو برا نہیں ہوگا، غلط نہیں ہوگا. ایک ایسے سماجی رہنما جنہوں نے ایک ایسے سماجی ادارے کی بنیاد رکھی جس نے ملک گیر سطح پر انسانیت کی خدمت کی. وہ کہتے تھے کہ SW فار SW، سعید وارثی فار سوشل ورک. واہ. ان کی کئی کتابیں ان کی زندگی میں شائع ہوئیں. ان کی غزلوں کا مجموعہ خواب خواب چہرہ، ان کا نعتیہ مجموعہ ورثہ، جس میں انہوں نے اس انداز میں محبت اور عقیدت کا اظہار کیا کہ کہیں بھی لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم استعمال نہیں کیا. یہ ان کی عقیدت اور محبت تھی. ان کی شخصیت پر بھی کئی کتابیں لکھی گئیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر نعیم قریشی صاحب. ڈاکٹر نعیم قریشی صاحب کی شخصیت وہ ہے جنہوں نے پہلے دن سے، جب مجلس سماجی کارکنان پاکستان کی بنیاد رکھی گئی، اس وقت سے سعید وارثی صاحب کے ساتھ تھے اور اس ادارے کو پروان چڑھانے میں، خدمت خلق کرنے میں ان کے ساتھ ساتھ رہے. آج کے ہمارے اس مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر نعیم قریشی صاحب. میں آپ کو نعیم قریشی صاحب خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جناب صدر کی اجازت سے آگے بڑھائیں ہم پھر اس کارروائی کو اپنی. جی اجازت ہے. جی. ناظرین کرام، انٹرنیشنل کونسل آف آرٹس کینیڈا کے زیر اہتمام ہمارے بہت ہی محترم ڈاکٹر سعید وارثی صاحب کی یاد میں یہ مشاعرہ، عالمی مشاعرہ، اس وقت یوٹیوب چینل ICA-TV کینیڈا اور انٹرنیشنل کونسل آف آرٹس کینیڈا کے فیس بک پیج پر لائیو ہے. جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں کا ایک بار پھر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. عبداللہ شاہ صاحب کا، ساجد علی صاحب کا، شبلی زکریا صاحب کا، مبارک خان صاحب کا، مبرور صاحب کا، اور جو نام میرے سامنے آ رہے ہیں، ریحان خان صاحب کا، ہندوستان سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور تمام لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں. میں آپ تمام لوگوں کا بہت ممنون و مشکور ہوں. اور اب میں گزارش کروں گا اپنے اس مشاعرے کے صدر ہمارے بہت ہی محترم پروفیسر ڈاکٹر نعیم قریشی صاحب سے. ڈاکٹر نعیم قریشی صاحب کے بارے میں آپ میں سے بیشتر لوگ جانتے ہیں. بہت معروف ماہر تعلیم ہیں، محقق ہیں. ان کی شخصیت پر ایک بہت بہترین کتاب لکھی گئی ہے جو ان کے بارے میں ان کے دوستوں نے لکھا ہے، 0 سے 21 تک. اس میں ان کی زندگی کے بارے میں کہ کہاں سے انہوں نے آغاز کیا اور کس طرح اپنی زندگی کو گزارا. ایک انتہائی کامیاب انسان. میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو اس دور کے اس کتاب کو پڑھنا چاہیے اور اس سے سیکھنا چاہیے کہ بالکل وسائل نہ ہونے کے باوجود اپنی محنت سے، اپنے زور بازو پر، اپنی تمام جد و جہد کرنے کے بعد ایک شخص اتنے اعلیٰ مقام پر پہنچا. وہ تھے پروفیسر ڈاکٹر نعیم قریشی صاحب. اور ہمارے لیے یہ بڑا اعزاز کہ وہ مجلس سماجی کارکنان پاکستان، جس کی بنیاد ڈاکٹر سعید وارثی صاحب نے رکھی تھی، یہ ان کے ابتدائی دنوں کے ساتھیوں میں تھے. اور میں بھی، میری خوش قسمتی ہے کہ میں اس ادارے کے ساتھ وابستہ رہا. سعید وارثی صاحب سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اور یہ تمام سینئر لوگ جو اس وقت موجود تھے، ان سب لوگوں کو دیکھا، ان سے بہت کچھ سیکھا. آج کے ہمارے اس مشاعرے کی صدارت کر رہے ہیں، ہماری درخواست پر تشریف لائے ہیں. میں پروفیسر ڈاکٹر نعیم قریشی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے کچھ ابتدائی دنوں کے کچھ واقعات بھی بتائیں، کچھ سعید وارثی صاحب کے حالات بھی بتائیں، اور پھر اپنا کلام بھی پیش کریں. محترم پروفیسر ڈاکٹر نعیم قریشی صاحب. بہت شکریہ شعیب بھائی. آواز آ رہی میری؟ آواز آ رہی؟ آواز آ رہی ہے. اچھا، بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ اتنا تواتر کے ساتھ ماشاءاللہ آپ نے یہ دوسرا پروگرام سعید وارثی صاحب پہ کیا. ابھی میں خالد معین صاحب کو سن رہا تھا اور جس خوبصورتی سے انہوں نے مطلب سعید وارثی صاحب کے ساتھ اپنے تعلق کا بیان کیا ہے، اور جتنا اظہار عقیدت اور اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کیا ہے،
میں ان کا بھی ممنون ہوں کیونکہ سعید وارثی صاحب میرے شروع کے ساتھیوں میں سے تھے، یا وہی سمجھ لیں کہ میں ان کے ساتھیوں میں سے رہا ہوں. یہ خالد معین بھائی تو میرا خیال 80s کے اشرے کی بات کر رہے ہیں. ہم 65 میں ان کے ساتھ منسلک ہوئے تھے. 65 میں ہم سعید وارثی صاحب کے ساتھ جب شریک ہوئے، قافلے کی شکل اختیار کی ہم نے، تو اس وقت بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں تھی، اور اس وقت کی صورتحال یعنی مالی اعتبار سے یا پھر یہ سمجھ لیجیے وسائل کے اعتبار سے اتنی اچھی نہیں ہوگی. خالد معین صاحب نے جب دیکھا ہوگا 80 میں، تو اس وقت بہت خوبصورت مجلس سماجی کارکنان بن چکی تھی، اور اس وقت جو ہے وہ مختلف شعبے بڑے انعماق سے کام کر رہے تھے. اس میں شعیب ناصر کا بھی بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ 80 کی دہائی میں اور اس سے پہلے جب ہم نکلے ہیں تقریباً شعیب منصور بھی ہمارے وقت میں آ گئے تھے، اور ان کا بہت بڑا اس میں رول رہا ہے. لیکن یہ کہ ہم لوگ جو ہے وہ یعنی اس مجلس سماجی کارکنان کے ابتدائی ممبران میں سے چند ممبران تھے، 7-8 لوگ تھے جنہوں نے اس مجلس کی بنیاد رکھی، اور اس وقت ہم سب طالب علم تھے. تو اس زمانے کے حالات میں میں پہلے پرچی پر بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں، اور خاص طور سے میں کہتا ہوں کہ اگر سعید وارثی صاحب کا کوئی پورٹریٹ بنانا ہے کسی کو، تو ہم ان 5-6 آدمیوں کی تصویریں لے لیں اس زمانے کی اور آج کی ہمیں سامنے رکھ لیں، تو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ شخص کتنا عظیم تھا. یعنی اس نے اس شخصیت کا جتنا یعنی ہم پر مہربانیاں رہی ہیں، مہربانیاں ان معنوں میں نہیں رہی ہیں کہ خدا نہ خواستہ انہوں نے کوئی ہماری مالی معاونت کی تھی، یا اللہ نہ کرے انہوں نے کوئی ہمارے گھر چلائے تھے، بلکہ انہوں نے ہمارے کردار کو، ہمارے تعلیم کو ہمیں ایک مثبت سمت عطا کی تھی. خالد بھائی وہ زمانہ ایسا تھا کہ ہم کسی بھی بیرا روی کا شکار ہو سکتے تھے، اور کسی بھی مطلب جگہ اٹھنے بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. اور اس زمانے میں تو خیر اتنی ابتری نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود معاشرتی برائیاں تو روز ازل سے ہی ہیں اور وہ چلی آ رہی ہیں. تو وارثی صاحب نے سب سے بڑا جو قدم اٹھایا وہ یہی تھا. میں شاعری پر تو ان کی بات کروں گا نہیں، بلکہ ان کی سماجی حیثیت پر ہی بات کر رہا ہوں، کیونکہ اصل میں ان کی سماجی شخصیت اتنی بڑی تھی کہ شاعری واقعی آپ نے صحیح کہا کہ وہ دب گئی اس میں. اور شاعری بے شک وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ آج شاعری کر بھی رہے ہوتے اور وہ احمد فراز اور جو امجد صاحب ہیں یا افتخار عارف صاحب ہیں یا جو اور بڑے بڑے لوگ ہیں جو چھوٹے لوگوں کی کتاب شاید ہاتھ میں لیتے بھی نہیں ہیں، اگر کوئی ان سے جو تبصرہ کرنے کے لیے کہے تو شاید اس کو اٹھاتے بھی نہیں، اس پائے کے شاعر ہوتے وہ بے شک. لیکن ان کی وہ حیثیت مجھے اتنی مسلم نظر نہیں آتی اور جتنی انہوں نے سماجی خدمات کی. اور مجھے بڑی یعنی یہ فیل ہوتا ہے کہ انہیں سرکاری سطح پر جو پذیرائی حاصل ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. یعنی ادبی اعتبار سے تو یہ خانوادہ پورا ہے جس کا تذکرہ آپ نے بھی کیا، مختار حیات بھائی نے بھی کیا، نعتیہ شعرا بہت اچھے گزرے بھی ہیں، اور یعنی ادبی خدمات رئیس وارثی اور نصیر وارثی اور رشید وارثی، سعید وارثی صاحب نے بہت کی. لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ سعید وارثی صاحب نے اس زمانے کی ایک نسل کو تباہ ہونے سے بچایا، اور اس نسل کو انہوں نے اس سمت میں ڈالا کہ جس میں آج ان کے دور کے کسی بھی فرد کو اٹھا کے دیکھ لیں تو کسی نہ کسی منصب پر وہ ہے. یعنی میرے اوپر جو کتاب کا تذکرہ کیا ہے انہوں نے شعیب ناصر نے، تو میں نے اس کا عنوان مجھ سے ہی پوچھا تھا تو میں نے رکھا تھا، بتایا تھا کہ چھاپی تو اردو انٹرنیشنل آرٹ والوں نے ہے. تو میں زیرو کی حیثیت سے چلا تھا اور گریڈ 21 سے ریٹائر ہوا. تو یہ زیرو کی حیثیت جو تھی اور اس سے گریڈ 21 تک لانے میں سعید وارثی صاحب میرے ساتھ ہر قدم پہ تھے. آج سعید وارثی صاحب مجھ میں نہیں ہے، لیکن آج مجھ میں جو کریج ہے، جو 35 سال میں نے تدریس کی ہے، جو میرے پورے پاکستان میں یعنی فیڈرل ادارہ ہونے کی حیثیت سے، اردو یونیورسٹی میں پڑھانے کی حیثیت سے مجھے یقین ہے کہ میں جب جاتا بھی ہوں کہ پاکستان کے چپے چپے میں اگر میرا یہ پروگرام جا رہا ہوگا تو وہاں یہ شاگرد میرے موجود ہیں، اور میں جب بھی کہیں گیا ہوں تو مجھے میرے شاگرد ملے. تو یہ تمام تر جو صحرا جاتا ہے یہ سعید وارثی صاحب کی سر جاتا ہے. ایک وقت بلکہ ایسا آ گیا تھا کہ وہ
یعنی اس پوزیشن میں نہیں تھے تب بھی میں گھر ملنے گیا تو پہچان تو لیتے تھے, لیکن بعد والی حالت اس قابل نہیں رہی تھی. لیکن یہ کہ آج بھی ان کے جو لگائے ہوئے پودا ہے وہ چلا رہے ہیں لوگ اور وہ چل رہا ہے. تو سعید وارثی صاحب کو میں ہمیشہ سے یہ خراج عقیدت یہی پیش کرتا ہوں, اور میں اس فورم کے تحت جو انٹرنیشنل سطح کا ہے اور اس بات کا مطالبہ بھی کرتا ہوں ان کے برادران سے بھی کہ صرف سال میں ایک نشست کر لینے سے بات نہیں ہوگی, باقاعدہ ایک گوشہ بنایا جائے سعید وارثی کے نام کا, جس میں شاعری کے ساتھ ساتھ ان کی ان خدمات کا بھی یعنی پوسٹر کے ذریعے باقاعدہ ایک یعنی ایسا ہو کہ نمائش کی شکل ہو جس میں ہم یہ بتا سکیں کسی شخص کو, یعنی میں بتا سکتا ہوں کہ سعید وارثی 1965 میں کس طرح کا نوجوان تھا جس کی مونچھیں بھی نہیں آئی تھی, اور میرے ساتھ وہ تصویر ہے. سعید الزماں صدیقی کو ہم نے بلایا, ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی صاحب کو ہم نے بلایا, اور اسی طرح کے اس وقت جو پائے کے سائنٹسٹ تھے دوسرے لوگ تھے, تو وہ مذاکرے کیا ہوتے تھے, یعنی اس زمانے میں مشاعرے کیا ہوتے تھے, صحت کے حوالے سے کیا پروگرام کیے جاتے تھے. تو سعید وارثی صاحب ایک اپنی ذات میں مکمل انجمن تھے. تو اب آپ اس پہ تو میرا خیال یہ کہ اتنا کہا جا چکا ہے کہ ریپوٹیشن ہی زیادہ ہوگی اس میں, لیکن میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ میں آج جس جگہ بیٹھا ہوں اس میں یعنی مرکزی کلیدی کردار جو ہے موئن بھائی وہ سعید وارثی صاحب کا ہے. اللہ انہیں کروٹ جنت نصیب کرے. اور ہاں مطلب یہ کہ میں جتنا بھی آپ جب بول رہے تھے تو آپ یقین کریں گے میرے آنکھوں میں نمی تھی. اور سعید وارثی صاحب بے لوث آدمی تھے, مطلب اس لیے بھی کہ سعید وارثی صاحب, میں نے شاہ فیصل کالونی کے حوالے سے کہنا نہیں چاہیے, دو شخصیتوں کا بڑا ساتھ دیا یا ساتھ رہا, ایک سعید وارثی کا اور ایک صاحب تھے, نام نہیں لوں گا. تو سعید وارثی نے نام کمایا, دوسرے صاحب نے مال کمایا. وہ بھی بستی کے ہی لوگ تھے, سعید وارثی صاحب بھی بستی کے لوگ تھے. آج سعید وارثی کا نام بستی میں کوئی بغیر احترام کے بغیر محبت کے نہیں لیتا, تو یہ بڑی بات ہے, یہ سعید وارثی کی کامیابی. تو شعیب بھائی مجھے اجازت دیں تو میں چند ایک غزل, زیادہ ٹائم ایسے بھی ہو گیا ہے کوئی, اس لیے کہ ایک تو صاحب صدر جو ہے وہ اتنا تھک چکا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ مسائل اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ کلام پیش کرتے ہوئے بھی وہ عاجز آ جاتا ہے. جی ضرور. اچھا بہت شکریہ. ہم سب آپ کے بھی بہت معترف ہیں نعیم صاحب, ہم سب آپ کے بہت معترف ہیں, اور آپ کی جو آپ کا ظرف ہے اور جو آپ کا قامت ہے وہ سبحان اللہ ہے, اور آپ کا جو علم ہے ماشاءاللہ. خالد بھائی آپ سے تو میری ملاقات ہوئی, اب انشاءاللہ ضرور کروں گا, لیکن یہ کہ میں یہ جو بھی میری گفتگو ہے آپ یقین کریں دل سے نکلتی ہے. جی دل سے, بے شک یہ اعترافات آپ نے کیے ہیں. نہیں بہت بڑی بات. یہ وہ زمانہ تھا, یہ وہ کسوہ پرسی کا زمانہ تھا کہ جس میں ہم لوگ جو ہے ٹکٹ بیچ کے اس جگہ کا کرایہ ادا کرتے تھے جہاں ایک کیبل ہم نے ایک چھوٹی سی دکان لی. ہم لوگوں کو جو جیب کا خرچہ ملتا تھا وہ سب ملا کے بہت بڑی بات, بہت بڑی بات, بڑی بات. تو ایک غزل کے آپ کی جگہ نہیں قریشی صاحب, ایک منٹ میں ایک درخواست کر دوں کہ ایک دفعہ پھر یہ آواز پیچھے سے آ رہی ہے کسی کے پاس سے, اس کو ذرا بند کر دیں, اپنے پاس میوٹ کر دیں. اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز چل رہی ہے, ٹی وی چل رہا ہے یا کوئی موبائل چل رہا ہے, تو اس کو میوٹ کر دیں تاکہ ہم سکون سے سن سکیں. بہت شکریہ. جی نہیں بھائی. میں مطلب عرض کرتا ہوں, ہے بفیض چشم ساقی آج میں خانے کا نام, ہے بفیض چشم ساقی آج میں خانے کا نام, اور کام کرتی ہے نظر ہوتا ہے پیمانے کا نام. کام کرتی ہے نظر ہوتا ہے پیمانے کا نام. میں نے باتوں باتوں میں تصویریں جانا کھینچ دی, میں نے باتوں باتوں میں تصویریں جانا کھینچ دی. اب کبھی ناسے نہ لے گا مجھ کو سمجھانے کا نام. اب کبھی ناسے نہ لے گا مجھ کو سمجھانے کا نام. جانے کا نام. جنبشیں بادے سحر سے سارے غنچے کھل اٹھے, رقص کرتا ہے فضا میں تیرے دیوانے کا نام.
رقص کرتا ہے فضا میں تیرے دیوانے کا نام. میں مکمل غزل نہیں سناتا, 2-4 شعر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ 2-4 بس کی. جو بھی ملا وہ بندے حرص و ہوا ملا, جو بھی ملا وہ بندے حرص و ہوا ملا. نظروں میں ایک سایہ تھا جو پارسا ملا, نظروں میں ایک سایہ تھا جو پارسا ملا. اور تیری تجلیوں کو بھلا کیسے دیکھتے, تیری تجلیوں کو بھلا کیسے دیکھتے. ایک قہر تھا فضا میں کہ چھایا ہوا ملا, ایک قہر تھا فضا میں کہ چھایا ہوا ملا. اور مختلف ہے کہ بیگانگی اہل محبت سے کیا نہیں, بیگانگی اہل محبت سے کیا نہیں, جس دل پہ اعتماد تھا اس دل سے کیا ملا, اس دل سے کیا ملا. بابا بس یہی حساب رہتا ہے. بس 2-4 شعر اور سنا دیتا ہوں میں. جی ارشاد. اصل میں شعروں کا انتخاب بھی بہت مشکل کام ہے بھائی. جی شاعر کو اپنی ہر غزل اچھی لگتی ہے. جی شعروں کے انتخاب میں رسوا کیا مجھے جو غالب نے کہا. اچھا چلیے سر یہ سن لیجیے. ہمارے کمرے میں ذرا سا غور کیجیے کہ ہمارے کمرے میں تاریکیوں کا سایہ ہے, ہمارے کمرے میں تاریکیوں کا سایہ ہے. نئی چھت پہ مگر چاند جگمگایا ہے, نئی چھت پہ مگر چاند جگمگایا ہے. بہت اچھے. نئی چھت پہ اصل میں تھوڑا سا فرق عہد کے اعتبار سے خالد بھائی نظر آئے گا, کیونکہ آج کا عہد بہت اچھا مسئلہ ہے. وہ میرے گاؤں میں کیا ہو رہا ہے, اس کی شادی ہو گئی ہے یا نہیں ہے, وہ موجود ہے, تو وہ مزاج میں تو تھوڑا فرق آئے گا آپ کو, یعنی عمر کے اعتبار سے بھی آئے گا. اب اس عمر میں مطلب پوتے پوتی نواسے والے وہ شعر تو نہیں کہہ سکتے ہم جو لوگ کہتے ہیں, لیکن یہ کہ بہت زبردست ہے. اچھا بڑی نوازی. کمرے میں تاریکیوں کا سایہ ہے, نہیں مگر چاند جگمگایا ہے. اور شعر سنیے گا. میں آئینے کے مقابل ہوں اور سوچتا ہوں, کیا کہنے ہیں, واہ واہ. میں آئینے کے مقابل ہوں اور سوچتا ہوں یہ کون شخص ہے اور کس سے ملنے آیا. بہت اچھے صاحب, کیا کہنے ہیں. واہ واہ واہ. میں آئینے کے مقابل ہوں, میں آئینے کے مقابل ہوں اور سوچتا ہوں یہ کون شخص ہے اور کس سے ملنے آیا ہے. اور بہا کے لے گئی, شعر سنیے سر, بہا کے لے گئی اشکوں کی موج دل کو میرے, بہا کے لے گئی اشکوں کی موج دل کو میرے. میرا مکان تھا میں نے اسے گرایا ہے, بہا کے لے گئی. میرا مکان تھا میں نے اسے بہایا ہے. میرا مکان تھا میں نے اسے گرایا ہے. اور یہ واقعہ ہے کہ اس سے گریز پا ہوں میں, یہ واقعہ ہے کہ اس سے گریز پا ہوں, اور یہ حادثہ ہے کہ اس نے مجھے بلایا ہے. یہ واقعہ ہے کہ اس سے گریز پا ہوں میں, یہ حادثہ ہے کہ اس نے مجھے بلایا ہے. خوشا نصیب کہ کچھ لوگ آشنا تو ہوئے, خوشا نصیب کہ کچھ لوگ آشنا تو ہوئے. خدا کا شکر کہ پتھر تو گھر میں آیا ہے. خوشا نصیب کہ کچھ لوگ آشنا تو ہوئے. خدا کا شکر کہ پتھر تو گھر میں آیا ہے. بہت اچھے. نعیم شہر کو
آصف نے دبوچ لیا، شہر کو آصف نے دبوچ لیا، گلی گلی پہ خاموشی کا روپ چھایا ہے، بہت گلی پہ بہت خاموشی کا روپ چھایا ہے۔ اور دو چار شعر بس آخری عرض کرتا ہوں کہ یا کوئی سنگ نہیں ہے میرے قابل لوگوں، یا کوئی سنگ نہیں ہے میرے قابل لوگوں، یا ہو تم رسم پذیرائی سے غافل لوگوں، کیا کہنا ہے، واہ واہ، بہت اچھا مطلب ہے، واہ واہ، غافل لوگوں، سبحان اللہ، مجھ کو کچھ دیر تلاتم کے مزے لینے دو، مجھ کو کچھ دیر تلاتم کے مزے لینے دو، مجھ کو درکار نہیں ہے ابھی ساحل لوگوں، بہت اچھا ہے، درکار نہیں ہے ابھی ساحل لوگوں، بہت عمدہ، واہ واہ۔ تم کو راہوں میں ملے پیڑ کے سائے لیکن، شیر خالد بھائی، تم کو جی عطا راہوں میں ملے پیڑ کے سائے لیکن دھوپ ہی ہم کو ملی ہے سرے منزل لوگوں، واہ واہ، ملی ہے سرے منزل لوگوں، بہت اچھا ہے، بہت نوازش اور شعر غور طلب ہے سر کہ کیسے ممکن ہے کہ نفرت کا میں پرچار کروں، کیسے ممکن ہے کہ نفرت کا میں پرچار کروں، مجھ پہ آیات محبت ہوئی نازل لوگوں، بہت اچھے نعیم صاحب، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، کیسے ممکن ہے کہ نفرت کا میں پرچار کروں، مجھ پہ آیات محبت ہوئی نازل لوگوں، اور ایک دو شخص نہیں مورد الزام نہیں، ایک دو شخص نہیں مورد الزام نہیں، شہر کا شہر ہے منصور کا قاتل لوگوں، بہت واہ واہ واہ، شہر کا شہر ہے منصور کا قاتل لوگ، بہت کیا عمدہ غزلیں، کیا عمدہ غزلیں اور کلام آپ نے سنایا نعیم صاحب، سبحان اللہ، بہت اچھی گفتگو، بہت اچھا کلام، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر پروفیسر نعیم قریشی صاحب، ہمارے آج کے اس مشاعرے کی صدارت کر رہے تھے۔ انہوں نے سعید وارثی صاحب کے حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو بھی کی اور بہت پرانی یادیں ہمارے ساتھ شیئر کی، اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ وہ ادارہ مجلس سماجی کارکنان پاکستان جس کی بنیاد ڈاکٹر سعید وارثی صاحب نے 1965 میں رکھی تھی، یہ تمام لوگ ان کے ساتھ تھے، وہ ادارہ آج بھی شاہ فصل کالونی میں اس کا ہیڈ آفس موجود ہے، اور سعید وارثی صاحب کے صاحبزادے اویس وارثی اور ان کے بھائی نسیم وارثی صاحب اس کو چلا رہے ہیں، باقی تمام دوست ان کے ساتھ ہیں، نسیم وارثی صاحب، وہ تمام لوگ اس کو چلا رہے ہیں، باقی لوگ موجود ہیں وہاں، جو بھی کام ہو رہے ہیں انسانیت کی خدمت کے، انسانیت کی فلاح کے، وہ الحمدللہ جاری ہیں۔ باقی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ان کے چاہنے والے، ان کے ساتھ رہنے والے، ان کے ساتھ سیکھنے والے، اپنی اپنی جگہ پر جو شخص جہاں ہے وہاں اپنا کام کر رہا ہے۔ میں بھی کچھ عرصہ ان کے ساتھ رہا ہوں، جب نذیر طاہر صاحب اس کے سیکرٹری جنرل تھے اور وہ ملک سے باہر گئے تو تمام دوستوں نے مجھے اس کا سیکرٹری جنرل بنا دیا، اور کافی عرصے تک پورے پاکستان میں جہاں 72 سے زیادہ شاخیں، آزاد کشمیر تک ہم مختلف کیمپ لگاتے رہے اور مختلف کام کرتے رہے۔ بالکل زبردست، ہم نے اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے، تھوڑا سی ان کے یاد کر کے ان کو اپنی عقیدتیں، اپنی محبتیں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے اہل خانہ کو، تمام لوگوں کو، وابستہ تمام لوگوں کو جزائے خیر دے، ان کی نیکیوں کو فرمائے، اور ہم سب کو توفیق دیتا رہے کہ ہم اپنے جو محسن ہیں، جو مہربان ہیں، محترم ہیں، ان کو یاد کرتے رہیں اسی طرح۔ میں آپ تمام لوگوں کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ کچھ لوگوں کو ہم اس وقت نہیں سن سکے۔ بشارت ریحان صاحب کے لیے میرے پاس میسج بھی آ رہے تھے کہ کوئی پنجابی کلام بھی سنیں، لیکن ہم وقت کی کمی کے باعث نہیں سن سکے۔ انشاءاللہ پھر کبھی سے انشاءاللہ۔ ریاض ساگر صاحب کو ہم اور سننا چاہتے تھے، بہت خوبصورت کلام، بہت خوبصورت انسان، لیکن وقت کی کمی کے باعث ایسا نہیں ہو سکا۔ بہرحال انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ آپ سب سے ملاقات ہوگی، آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے، اور اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ میں ڈاکٹر مختار حیات صاحب کا بھی بہت خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے بہت ہی سینئر، ہمارے درمیان مکمل وقت موجود رہے، لیکن کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ایسا ہو گیا کہ ہماری آواز ان تک نہیں جا سکی، جس کی وجہ سے ہم انہیں مزید نہیں سن سکے۔ میں آپ تمام شعراء کرام کا اور تمام دنیا بھر میں یوٹیوب چینل پر، فیس بک پر دیکھنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے کسی اور پروگرام پہ، کسی اور مشاعرے میں، کسی اور شخصیت کے لیے کیے جانے والے کسی پروگرام میں ہماری ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔
اپنے میزبان شعیب ناصر کو. اللہ حافظ.